إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم عزیز بھائیو، ہر سال کی طرح اس بار بھی اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ محرم الحرام بڑی آب و تاب سے آیا ہے، اور ہمیں بھی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس وقت سے ہی اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ حرمت والے مہینے عرب ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک بڑی خرابی تھی کہ وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔
جب ان کو ضرورت پیش آتی نا آپس میں لڑائی کرنے کی اور اوپر سے حرمت والا مہینہ آ جاتا تو کہتے چلو اس مہینے کو اٹھا کے ہم سال کے اینڈ پہ لے جاتے ہیں. کبھی کہتے سفر کا مہینہ چلو اس بار ہم حرمت والا منا لیں گے. یعنی اپنی مرضی کرتے تھے. 4 مہینے مناتے تھے حرمت والے لیکن ان کو تبدیل کر دیتے تھے. تو یہ کام کفار کا شروع سے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو تبدیل کرنا، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے 4 مہینے جو حرمت والے رکھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے اور شریعت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، تو ان میں یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکا کر دیا. ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے اور چوتھا رجب. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا اور نہ ہی اتنی کسی کی جرأت ہے. دین حنیف کو، شریعت اسلامیہ کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو کوئی بدل نہیں سکا. اپنے اعمال کو بدلتے پھرتے ہیں، اپنی منمانیوں کے کام کرتے پھرتے ہیں. شریعت اسلامیہ آج بھی قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صحیح موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ نے ان کو کسی کے حوالے نہیں کیا. تورات ہے، زبور، انجیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نے ان کتابوں کو اکٹھا ایک ہی بار نازل کر دیا. تورات کو اکٹھا نازل کر کے ان کے نبی کے حوالے کر کے، رسول کے حوالے کر کے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی حفاظت کا ذمہ ان کی علماء کو دے دیا تھا. اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور بے عینی ہی اسی طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، حدیث کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین نے علماء کے ذریعے سے کروائی. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت، قرآن کی حفاظت علماء کے سینوں میں محفوظ کر کے کرو. آج تک اس قرآن مجید کو بدلنے والوں نے بدلنے کی بڑی کوشش کی ہے. امریکہ کے اندر ایک بار کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بدل کے دکھاتے ہیں. انہوں نے نسخوں کو چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، اپنی طرف سے کوئی آیات بدل دی، کوئی الفاظ بدل دیے. مارکیٹ میں جب قرآن مجید مسلمانوں نے خریدا تو جب اس کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا، اس کی تلاوت کی، فوراً انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ نسخہ قرآن مجید کا وہ نہیں ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ہے. کبھی کسی دور کے اندر کسی کی جرأت اور قوت. تو اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی بھی حفاظت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ پیدا کر دے، جو چاہے بنا دے. وہ یختار، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے اللہ اختیار دے دے. اللہ رب العالمین نے مختار ان کو منتخب کیا ہے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ محرم الحرام کے مہینے سے بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہے، بڑی ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، بڑا سارا ان کے ساتھ تعلق ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں، اور کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے خود بخود اپنے ساتھ اس کو شامل کر لیا، بنا لیا ہے. دونوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم محرم الحرام کے اندر کرنے والے کام کیا ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. یہ ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بات آگے سب ہم قرآن و سنت والے لوگ ہیں، قرآن کو سمجھ کر قرآن مجید پر عمل کرنے والے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی عمل کرنے والے لوگ. ہمیں سب سے پہلے ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اس مہینے کی شان کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ شہر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے.
اس مہینے میں کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر سارے مہینے کے روزے رکھنے کی رمضان کے علاوہ اجازت مل جائے نا تو میں سب سے زیادہ سارے مہینے کے روزے محرم الحرام کے مہینے کے سارے روزے رکھوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک محرم الحرام کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، وقال یامر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم بھی دیتے تھے کہ اس کے اندر روزے رکھا کرو۔ اور پھر اس مہینے کی 10 تاریخ خاص طور پہ یوم عاشورہ، یوم عاشورہ جب یہ لفظ پڑھا جاتا ہے تو کئی معنیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اس دن کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف شہادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یقیناً اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کیا ہے، شہید ان کی شہادت میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان ہے، یاد رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ہے، اور قیامت والے دن بھی ان کو اللہ رب العالمین ان کے اوپر لعنت بھی برسے گی، ان کو اللہ جہنم کا بانر بھی بنائے گی۔ یہ بات حقیقت ہے، اس کے اوپر ہم آتے ہیں 10 محرم الحرام کے دن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یوم لما تصومونہ، یہ 10 محرم کا روزہ تم نے کیوں رکھا ہے؟ یہودیوں تم کون ہوتے ہو روزہ رکھنے والے، کیوں تم نے روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجی اللہ موسیٰ وقومہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کی قوم سے، موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی۔ وَغَرَّقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ فَصَامَ مُوسَىٰ علیہ السلام ھذا یوم، اور اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا شکرا للہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور اس وجہ سے ہم یہودی اپنے نبی کی اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم، اس وجہ سے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بکم بموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہم زیادہ ہیں۔ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام ایک بات کو پکڑ لیا روزہ رکھتے ہو، کبھی باقی اعمال پر بھی غور کیا؟ تم ظالموں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بدل دیا، اور پھر تم نے شرک شروع کر دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گرداننا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم روزہ رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، آپ نے اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو گیا، یہ تو ان کی نقالی ہو گئی، ہاں جی یہ تو ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو گئی۔ آپ خود کہتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا، ہم ان یہودیوں کے پیچھے لگ کے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بات کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال اگر اللہ نے مجھے زندگی دی لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اب یہاں پر آ کر ہو گیا اختلاف امت مسلمہ میں۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ تک زندہ رہتے تو پتہ چل جانا تھا کہ آپ نے 9 اور 10 دونوں کا رکھا ہے، یا آپ نے صرف 9 کا رکھا ہے، یا آپ نے 10 کا رکھا ہے۔ اس کا حل کہاں سے ڈھونڈنا چاہیے بھائی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ 9 کا رکھیں ان یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے، 10 کا رکھیں یوم عاشورہ کا ثواب اور اجر لینے کے لیے۔
9 और 10 दोनों का रखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर ये शाहरुल्लाह है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है, ये मुहर्रमुल हराम अल्लाह का महीना है, इसमें सबसे ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए। तो आप 9 और 10 का रख लें, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। लंबी चौड़ी बहस बैठ जाए जी, नहीं जी 9 का रखना चाहिए, दूसरी टाइम नहीं जी 10 का रखना चाहिए। भाई 9 और 10 दोनों का रख लें। अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान मुहद्दिस हदीस, उनका फैसला है कि 9 और 10 का दोनों का रख लेना है, इंशाल्लाह इसमें डबल अजर अता फरमाएगा। एक तो ये बात होगी। दूसरा भाई, मुहर्रमुल हराम के अंदर करने वाला जो हमारे जिम्मे काम है, आपको पता है, हम जानते हैं, इस मुआशरे में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा खराफात इन अयाम के अंदर, बिदआत और खराफात का काम बड़ा उरूज पर होता है, बड़ा उरूज पर। ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर तबर्राबाजी बड़ी की जाती है, ज़ुबानें खुल जाती हैं, बकवासात शुरू हो जाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरतुल बकरा नाज़िल फरमाई, उसके अंदर तीसरी किस्म की कौम का तज़किरा अल्लाह ने कि कौम थे मुनाफिक थे। जब उसे कहा जाता वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब इनसे कहा जाता ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए, वो आगे से कहते हम इस तरह ईमान लाए जिस तरह नऊज़ बिल्लाह ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। अल्लाह कुरान में उनका दिफा करते हैं। सबसे पहले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का दिफा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद किया है। फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, अल्लाह फरमाते हैं खबरदार याद रखो ये बेवकूफ़ नहीं है, इनको बेवकूफ़ कहने वाले खुद बेवकूफ़ हैं, इनको शऊर नहीं है। अल्लाह ने कुरान के अंदर सहाबा का खुद दिफा किया है। हम सहाबा का दिफा कैसे करें मेरे अजीज़ भाइयों? एक तो याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, जितने भी सहाबा हैं, अब हम इनमें डिवीज़न करना शुरू कर दें, तकसीम शुरू कर दें। हाँ, कौन से सहाबी के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं? अल्लाह ने जिस सहाबी को जो शान दी है वो अल्लाह ने दी है, कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। लेकिन अगर हम इस तकसीम में लग के सहाबा के बारे में अजीबो गरीब जुबान इस्तेमाल करने वालों का साथ देना शुरू कर देंगे, अल्लाह की कसम क़यामत वाले दिन मुजरिमों के सामने करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सब्बा सहाबती मन सब्बा असहाबी, जिसने मेरे किसी एक सहाबी को भी बुरा भला कहा, जर्रा सा भी, उसने मुझे बुरा भला कहा है, उसने मुझे गाली दी है। और मन अबगद सहाबती, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। एक तो भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में इधर उधर की बात सुने, ये सोशल मीडिया का दौर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ खलीफा बिला फसल, ये खलीफा बिला फसल हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इनके बारे में ज़ुबान दराज़ियाँ करते हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर बकवास कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करके इनकी शान के बारे में बयान कर सकते हैं, और लाजमी ये काम करना चाहिए। ये दिफा का बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ और उमर और उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, याद रखिए हमारे लिए बड़ी शान, हमारे लिए इंशाल्लाह उनकी बड़ी इज्जत और कदर। लेकिन शान में कभी भी तजावुज़ नहीं करना। हाँ, जिस तरह अब अगला काम, ये जो महफिल होनी है आजकल इन दिनों में, बाकी तो दूसरे शहरों में सिर्फ महफिलें ही होनी है मुहर्रम के हवाले से, यहाँ पर महफिलें और ही पाक पतन में बड़ी हैं, भरा हुआ है सारा पाक पतन। ये मेले वाला जो काम शुरू हुआ हुआ है, अल्लाह की पनाह है। अल्लाह मेरे अजीज़ों याद रखो, हम अपनी तरफ से ही फतवा जारी कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले ये इस मेले में शरीक होने वाले किसी शख्स के साथ जर्रा बराबर भी तामुल करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ने कुरान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, लाअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा, अल्लाह लानत करे यहूदियों ईसाइयों पर, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा,
اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، ان کے جب نبی فوت ہوئے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی اور ان کو پوجا گاہ بنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری قبر کو میرے بعد میری امت کے لوگ اس کو بت گانا بنا لیں، اس کو پوجا گانا بنا لیں، کہیں میری عبادت نہ کرنی شروع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی وہاں پر جا کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شرک، اللہ کے ساتھ شرک کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے لوگ تھوڑا سا بھی کہتے ہیں نا، ہاں یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اللہ نے وہاں پر اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اسی وقت پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں یا حاجی ھذا شرک، واللہ یہ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی شریک نہیں کرنا۔ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ میری قبر کو بت گانا بنانا، اللہ میری قبر کو نہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح حدیثیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو پکا نہیں کرنا۔ آپ نے کوئی خاص افراد چنے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ جو ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی قبریں پکی کر لینا، کوئی ایک حدیث ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی قبر کو پکا نہ کرنا اور کبھی قبروں کے اوپر نہ بیٹھنا اور کبھی مجاور بن کے نہ بیٹھنا اور نہ چراغاں کرنا، یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خدا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے اپنی فوج کے کمانڈر کو بلایا، ابو الحیاج الاسدی، تاریخ نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، من مانی ہے، بس اپنے لوگوں کو پیچھے چلایا ہوا ہے، جو جی میں آیا جو ذہن میں آیا کر گزرو، کونی جی بزرگ ہیں۔ اللہ کی قسم میرے بھائیو، میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے دین کا کام قرآن و سنت کے مطابق کرنے والے بزرگ اگر آج آ جائیں، اور وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہے اور قرآن و حدیث پڑھایا ہے کہ یہ کام آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کام بعد والے لوگوں نے، بڑے بعد والے لوگوں نے یہ شروع کیا، اور یہ بدعات اور خرافات نے آج شرک سے شرک اکبر کی شکل اختیار کر لی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ یہ جتنے بھی سارے آنے والے یہ کیا نیت لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ بابا جی کو راضی کرنے، بابا جی کو خوش کرنے۔ کوئی بابا جی کے نام پہ 100 دیگ روزانہ کرتا ہے، کوئی بابا جی کے نام پہ مکھانے تقسیم کر رہے ہیں، کوئی بابا جی کے نام پہ جناب شرینیاں تقسیم، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی بیان کرنے والا بیچارہ اس کی زبان بندی کر دی جاتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اتنا یتیم ہو گیا کہ ہمارے اندر وہ غیرت ہی ختم ہو گئی؟ ہم بجائے اس کے کہ اس کی دعوت دیں، ہم ساتھ شریک ہونا شروع کر دیتے، چلو یار دوست تھا اس نے بلایا تھا، مہمان آئے ہوئے تھے، بریانی کی ایک پلیٹ میں نے بھی کھا لی تو کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر جس طرح خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر تقسیم کی جانے والی چیز کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چیف کمانڈر کو، فوج کے کمانڈر ابو الحیاج الاسدی کو بلایا، کہا ابو الحیاج میں تمہیں ایک ایسا کام بھیج رہا ہوں جس کی ڈیوٹی میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ فرمایا جی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جائیں، جو قبریں اونچی ہیں ان کو برابر کر دیں، ان کو برابر کر دیں، جا کے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی قبروں کو برابر کرنے کی، میں حضرت علی تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں، جا کے یہ کام کریں۔ ہاں جی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ نے کبھی سنا ہے؟ پرانی کتابیں تاریخ کی ساری پڑھی ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، کہتا نہیں جی وہ یہ کام ہوتا تھا 130 سال پہلے، ہاں سعودی عرب والوں نے سارے مزار ڈھا دیے تھے، 130 سال سے پہلے کی تاریخ ہے یا نہیں؟ موجود ہے۔ آپ حدیثیں پڑھیں، آپ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت لے آئیں، کسی تابعی نے اپنے کسی صحابی استاد کا میلہ منایا، کسی تابعی نے، شاگرد نے اپنے صحابی کی تاریخ وفات منائی ہو، کہتے جی وہ تاریخ وفات تو منانی چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر یہ سسٹم دین اسلام اور شریعت کے اندر ہوتا تو شاید کوئی دن بھی خالی نہ جاتا، صحابہ کی اموات ہر ایک دن کو ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو خاص طور پہ ان دنوں میں بڑا
جناب ایک طوفان کھڑا کیا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے عجیب و غریب کہانیاں بنا بنا کے اصل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان سمجھ صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی ہے. کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا اصل میں حقیقت میں یہ حضرت حسین کو مانتے ہی نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. او بھائی یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا تو دور کی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کوئی بندہ شک کرے نا ذرا برابر بھی، اللہ کی قسم ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احب حسینا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احب من یحب الحسین والحسن، اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو میری امت کا فرد حسن اور حسین سے محبت کرے اللہ تو اس بندے سے بھی محبت کر، تو اس بندے سے بھی محبت کر. ہمارا ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پھول اور ظالموں کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر اعتراضات، لیکن ہم اس طرح نہیں مان سکتے جس طرح آپ منواتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سارا کچھ مجھے دینے والا حسین، سارا کچھ دینے والا علی. اللہ فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں، حسین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے صحابہ یہ فرماتے ہیں. ان کا عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھی مانگا حسین نے اللہ سے مانگا، جب بھی مانگا علی نے اپنے اعلیٰ رب العالمین سے مانگا ہے. ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منوایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے. اور بھائی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے صحیح حدیث ہے انا من الحسین و حسین منی، میں حسین سے، حسین مجھ سے. کیا مطلب ہے؟ میرا حسین میرا لخت جگر، ہمارا نسب ایک ہے، میرا حسین مجھ سے اور ہم حسین سے ہیں، ہمارا تعلق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز عشاء پڑھاتے، ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلینا العشاء، جب عشاء پڑھاتے نا تو حضرت حسین اور حسن چھوٹے چھوٹے تھے تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتے، کمر پہ چڑھ جاتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے، اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے آرام سے پکڑ کے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بٹھا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو حسن اور حسین کو آج کے بابوں کی طرح، مسجد کے سڑیل لوگوں کی طرح گوریاں نہیں ڈالتے تھے پیچھے کے بیٹھو نمازیوں کو تنگ نہ کرو، مسجد میں کیوں آئے ہو. ہاں جس طرح آج کل ہمارے بیچارے سڑیل مزاج مسجدوں میں کئی بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی وہ گور گور کے بچوں کو دیکھ رہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنی رانوں پر بٹھا لیتے، حسن اور حسین کو. اور ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس ایک صحابی، اللہ اکبر، دیکھو افسر ٹائم ہو گیا مجھے پتہ نہیں چلا ہے، یہ سامنے ٹائم پہ اس کا سیل جل رہا ہے، جزاک اللہ اکبر. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے، اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے کیا دیکھا؟ ننھے پھول حسن اور حسین سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں اور دونوں چلتے چلتے گر جاتے. ہاں چلتے چھوٹے چھوٹے تھے نا، بالکل جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے نا ابھی تو چلتے چلتے گر جاتا ہے. تو کیا دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چلتے گر جاتے، آپ نے ممبر چھوڑا ان کو اٹھا کر لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بوسہ دیا، اللہ اکبر، بوسہ دیا. اقرا بن حابس ہاں بنو تمیم کا سردار تھا، بڑی سخت طبیعت کا مالک تھا. وہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتقبلون صبیانکم، یہ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک اپنے کسی بچے کو بوسہ نہیں لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا دل سخت ہے، میں کیا کروں، جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. اور آخری حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے آسمانوں کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کے پاس گیا، ہم سے شان سنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ہاں جی یہ گاڑیوں کے پیچھے سلام یا حسین لکھنے سے حسین کی محبت نہیں ہے. ہاں جی یہ صرف جناب یہ سینوں پہ ہاتھ مار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا من ضرب الخدود لیس منا،
جو چہروں کو پیٹتا ہے، سینوں کو پیٹتا ہے اور اپنے گریبان چاک کرتا ہے کسی کے فوت ہونے پر، اور بڑے بڑے بیان کرتا ہے ہائے فلاں یہ اس طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی قسم اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ آیا اللہ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کہا اللہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی فرشتے نے کبھی اللہ سے دنیا میں آنے کی اجازت نہیں لی، اس فرشتے نے اجازت لی، اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت بھی دی اور فرمایا خالی ہاتھ نہیں جانا، یہ ایک تحفہ لیتا جا۔ وہ فرشتہ میرے پاس آیا، مجھے سلام کیا اور کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ دیا ہے کیا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اللہ نے حسن اور حسین آپ کے بیٹوں کو، آپ کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ہم ان کی قدر نہ کریں، اپنی زبانوں کو استعمال کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کریں۔ اللہ کی قسم میرے عزیزوں، واللہ میں کہتا ہوں کہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اونچی شان دی ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اہل بیت کی شان بیان کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں، اتنی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، لیکن برائے مہربانی ان کو مشکل کشا نہیں کہہ سکتے، ان کو حاجت روا نہیں کہہ سکتے، ان کو بگڑی بنانے والا نہیں کہہ سکتے، ان کو نہ بیڑیاں پار لگانے والا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ وہ ساری قوتیں طاقتیں اگر اللہ نے کسی کو دینی ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار حسن و حسین کا نانا، ہاں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اللہ نے سارے اختیار اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی اور اہل بیت کی صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دین شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر زندگی ہے بھائیو، واللہ قرآن و حدیث کے مطابق اس کو گزار دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، آپ کے اہل بیت سے محبت میں گزار دیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔